پرندے بڑے صوفی مزاج ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کی جانے والی نیکیاں خوب یاد رکھتے ہیں اور اندر کہیں دل سے دعا دیتے ہیں۔ رازق سے رزق وصول کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، اپنے رب کی ناشکری نہیں کرتے۔ اپنے حصے کا کھا کر باقی ماندہ دوسروں کے لیے صدقہ کر دیتے ہیں۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقوی چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ کتابوں کی دوستی بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ ہم سے باتیں تو نہیں کرتی لیکن بہت کچھ سکھا جاتی ہیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔ یہ دنیا ایک پل کی مانند ہے، کوئی بھی عقل مند اس پل پر اپنا گھر نہیں بناتا، اور ہم اس پل پر اپنی جنت سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ گناہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والے تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سچ کہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو۔ مومن صرف اپنے ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنو، یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے۔ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمارا تماشا بنا ہی دیتے ہیں۔ زندگی خوبصورت نہیں، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ کسی مسئلے کو اجازت نہ دیں کہ وہ روگ بن جائے، مسائل کا حل کرنا سیکھیں اور زندگی کو شاندار بنائیں۔ جو رات کے بعد دن لاتا ہے، ٹھنڈ کے بعد گرمی دیتا ہے، بے شک وہ خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا، انشاءاللہ العزیز۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ کانچ پر پارا چڑھا دیں تو آئینہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی کو آئینہ دکھا دیں تو اس کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سمندروں کی طرح ہیں مگر ان کی سوچ گندے جوہڑوں کی طرح بدبودار ہوتی ہے۔ میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں، یہ احساس ہونا بھی قرب الہی کی نشانی ہے۔ اللہ جن سے شدید محبت کرتا ہے انہی کو احساس دلاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا۔
بڑے بھائی ہوں یا چھوٹے، بہنوں کا غرور ہوتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں، اس کے پیچھے 60 سمندر اور ہوں، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ ایک تلخ حقیقت، عورت جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے فحاشی پھیل رہی ہے۔ گھر کا مرد ظالم بنتا جا رہا ہے اور باہر کا مرد ہمدرد بنتا جا رہا ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ تم اپنے دشمنوں کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی بھی کسی کو اپنے ساتھ باندھ کر نہ رکھیں، کیونکہ ان کی ساری توجہ آزادی کی طرف ہوتی ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس دنیا میں، مگر ہم گنتی صرف اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ کر سکے۔ میں مایوس تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرا یقین تو میرا اللہ ہے۔ رب کی کروڑوں رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں ہوں آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر، آمین یا رب العالمین۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹھی میں بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے۔ آزاد چھوڑ دینا بہتر ہے۔ بھروسہ اسٹیکر کی طرح ہوتا ہے، دوسری بار پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ منزلیں چاہے کتنی ہوں اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پاؤں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجئے، رحم کیجئے اور معاف کیجئے۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے، اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ جو تم پر مشکلات کا اضافہ ہو جائے تو استغفار کی مقدار کو بڑھا دو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک نزع کی حالت طاری نہ ہو جائے۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی۔ اس کو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے، وہ اسی کی نکاح میں جاتی ہے، کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، ایسی غربت پر صبر کرنا
جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ اور فرمایا وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کھو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ بے شک عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتیں، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔